چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف، اور یہ سوال جیسے انبیاء کے بارے میں بھی ہم سوالات کرتے ہیں، ان کے کردار کے بارے میں بھی کرتے ہیں، تو یہ سوال یونا نبی کے بارے میں ہے بھائی صاحب۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ یونا نبی کے بارے میں ہم سوال ضرور کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمیں بہت سارے یونا نبی کے صحیفے کے بارے میں سوالات موصول ہوئے ہیں۔ ہم یقیناً پادری صاحب سے چاہیں گے کہ وہ آئندہ آنے والے شوز میں ہمیں ضرور ان کے جوابات دیں۔ تو آج ہم ایک اور کویسچن کرتے ہیں جو کہ ہے یونا نبی کے بارے میں۔ بھائی صاحب، سوال یہ ہے کہ یونا کے صحیفہ میں لکھا ہے کہ ویل مچھلی نے یونا کو نینوا کی سرزمین پر اگل دیا، یعنی اپنے منہ سے باہر پھینک دیا، جبکہ نینوا کو تو کوئی سمندر ہی نہیں لگتا، تو پھر ویل مچھلی کس طرح یونا کو نینوا کے ساحل پر اگل گئی؟ کیا اس بات کی وجہ سے بائبل پر اور بائبل میں موجود اس واقعہ پر ضرب نہیں لگتی؟ مطلب کوئی ایسے، یہ تو ہمیں مشکل لگتا ہے کہ ہم اس کا یقین کریں۔ تو آپ پلیز اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ایک افسانوی کہانی ہے یا واقعی حقیقت ہے؟ چلیں، آپ نے اچھا کیا یہ سوال پوچھا، اس لیے کیونکہ یونا نبی کے صحیفے پر کافی زیادہ تنقید ہے۔ جی، بہت سارے سوالات ہیں ہمارے پاس، تو خدا کے فضل سے ہم ان سب کو ایڈریس کریں گے ضرور باری باری۔ اچھا، اب یہ جو سوال آپ نے کیا، یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی، اس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یونا جو تھا اس کو مچھلی نے نگل لیا، اور اس کے بعد جا کے نینوا کی سرزمین پر اس کو جو ہے اگل دیا، اپنے منہ سے باہر نکال دیا، جبکہ نینوا جو ہے اس کو کوئی لگتا ہی نہیں، سمندر ہی نہیں لگتا، اس کا صحرا ہی نہیں ہے کوئی، تو مچھلی نے کیسے نینوا میں اس کو اگل دیا؟ تو خیر، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہاں تو جب خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، یا تو اپنی طرف سے بھی اس میں الفاظ شامل کر کے پڑھ لیتے ہیں، اس لیے ان کو سمجھ نہیں آتی، یا پھر جو لکھے ہوتے ہیں ان کو ٹھیک طرح سے نہیں پڑھتے۔ ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہی پہلی بات، یہ آپ ہمیشہ بات کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ کو بائبل میں ہی مل جائے گی۔ اب جہاں پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یونا کا جو صحیفہ ہے 2 باب اس کی 10ویں آیت لکھا ہے، اور خداوند نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے یونا کو خشکی پر اگل دیا۔ کہاں پر؟ خشکی پر۔ یہاں پر نینوا لکھا ہے، کہیں بھی نہیں لکھا۔ اس آیت میں نینوا لفظ آیا ہی نہیں ہے۔ اب چونکہ خشکی لفظ آیا تو اس سے لوگ فوراً یہ قیاس کر لیتے ہیں، اپنی طرف سے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ شاید اس سے مراد نینوا کی جو سرزمین ہے وہ ہے۔ تو یہ وہی بات جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ خود سے بیچ میں الفاظ شامل کر کے تو اپنے اعتراض کو بناتے ہیں، یہ اپنا اعتراض کمپلیٹ کرتے ہیں، نہ کہ بائبل کی تعلیم۔ ہاں، اپنا اعتراض بنانے کے لیے اپنی طرف سے بیچ میں باتیں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہاں پر خشکی پہ اگلنے کا ذکر ہے، یہاں پر اس کو نینوا میں اگلنے کا ذکر نہیں ہے۔ اب یہ خشکی کون سی تھی، اس کا بھی آپ کو بائبل میں ہی ذکر ملے گا کہ کون سی خشک جگہ تھی جہاں پہ اس کو اگلا گیا۔ اور اس کے لیے اگر آپ دیکھیں 3 باب پڑھیں، 3 باب کی پہلی اور 3 آیات، چھوٹے چھوٹے کتاب کا ہی۔ ہاں جی، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، اور خداون کا کلام دوسری بار، اچھا اب یہ وہاں پہ چیپٹر ختم ہو گیا ہے، 2 باب کی 10ویں آیت پہ وہ باب ختم ہو گیا ہے، آگے سے یہ 3 باب شروع ہو رہا ہے۔ تو میں جہاں سے وہ آیت ختم ہوئی ہے آگے سے میں نئے چیپٹر کی آیت اب پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ اچھا، مچھلی نے خشکی پر اگل دیا ہے یونا کو، آگے کیا لکھا ہے؟ اور خداون کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی تھی۔ اب اس بات سے صاف ظاہر ہے کہ یونا کو مچھلی نے نینوا کی سرزمین پر نہیں اگلا۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ پہلے سے ہی نینوا میں تھا تو پھر خدا کو اسے دوسری بار کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں پر لکھا ہے اور خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا۔ تو اگر آلریڈی وہ نینوا میں ہی تھا، اگر آلریڈی مچھلی نے اس کو وہیں پہ پھینکا تھا، تو پھر خدا کو یہ نہیں تھی کہنے کی ضرورت۔ یہاں پر یہ الفاظ نہیں تھے آنے چاہیے کہ دوسری بار خدا نے اس سے کہا، خدا کو اسے دوسری بار کہنے کی ضرورت نہیں تھی پڑھنی چاہیے۔ وہ اٹھتا اور جا کے وہیں پہ منادی شروع کر دیتا کہ کہیں نہیں، کوئی بات نہیں ہے، میں گرایا تو یہیں پہ کیا ہوں، تو یہیں پر میں منادی شروع کر دیتا ہوں۔ تو وہ کہاں پر جا رہا تھا؟ جب خدا نے اس کو حکم دیا، ترسیس کو جا رہا تھا۔ اور ترسیس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بحیرہ روم جو ہے، میڈیٹرینین جو سی ہے، اس ترسیس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اسپین کا کوئی علاقہ ہے، اس کا نام تھا ترسیس، موجودہ جو اسپین ہے اس کا علاقہ تھا ترسیس، اور وہاں پر اسی طرف وہ جا رہا تھا، اور اسی طرف مچھلی نے اس کو جا کے اگل دیا تھا۔ اور دیکھیں نا آگے لکھا ہوا ہے اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی۔
تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو ٹائم لگا وہاں پر دوبارہ نینوا میں جانے کے لیے. مطلب یہ کہ وہ تو کافی دور تھا نینوا سے. ہاں جی, نینوا سے وہ کافی دور تھا اور وہاں سے پھر اس کو ٹائم لگا وہاں پر جانے کے لیے. اور اس لیے تو خدا نے کہا کہ اس بڑے شہر کو جا. اگر وہ آلریڈی اس شہر میں تھا تو پھر خدا سے جانے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ اس کا مطلب وہ نینوا میں مچھلی نے اس کو نہیں تھا اگلا. اسی سبب سے جو سوال پوچھا گیا ہے وہ واجب ہی نہیں ہے, سوال ہی واجب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال پیدا کیوں ہوا, کیونکہ آپ نے جو سوال کرنے والے ہیں انہوں نے خود سے اپنے الفاظ اس میں شامل کر کے پھر اس کو سوال بنایا. اصل میں تو سوال ہے ہی نہیں ہے, تو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ غلط فہمی ہے ان کی جس کو درست کرنے کی ضرورت تھی, اور میرا ایمان ہے کہ وہ ہو گئی ہوگی. بالکل, آپ نے بہت اچھے طریقے سے واضح کر دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم ایک چیپٹر پڑھتے ہیں یا ایک آیت پڑھتے ہیں اور اگلی بات کو نہیں دیکھتے. دیکھیے کتنا واضح کہا گیا ہے, دوسری بار خدا کا کلام یونا پر نازل ہوا کہ تو پھر سے نینوا کو جا. اس کا مطلب ہے کہ وہ نینوا میں نہیں ہے. جب وہ اگلا گیا ہے تو وہ نینوا میں نہیں ہے. تو اگر ہم بائبل پڑھیں تو سارے سوالات کے جواب بائبل میں ہیں. اور ایک اور بات پاسا میرے ذہن میں آ رہی تھی, ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر غیر اقوام بھی ہمارے ساتھ کوئی سوالات کرتی ہیں تو ضروری ہے کہ پہلے ہم بائبل پڑھیں اور پھر اس کا جواب دیں تاکہ ہماری بھی تسلی ہو جائے اور ہم اچھے سے شیئر بھی کر سکیں. پر صاحب بہت شکریہ, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس بات کی وضاحت کی. تو ایک اور سوال ہے, یہ بھی یونا نبی کے حوالے سے ہی ہے, تو میں سوال پڑھ دیتی ہوں پھر اس کا اعتراض بھی. اچھا پہلے میں آپ کو حوالہ پڑھ کے بتا دیتی ہوں. حوالہ یہ ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں جب یونا نبی نے دعا کی تھی وہ پڑھنے لگی ہوں. تو نے مجھے گہرے سمندر کی تہ میں پھینک دیا اور سیلاب نے مجھے گھیر لیا. تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں اور میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں, لیکن میں پھر تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا. سیلاب نے میری جان کا محاصرہ کیا, سمندر میری چاروں طرف تھا, بحری نبات میرے سر پر لپٹ گئی. میں پہاڑوں کی تہ تک غرق ہو گیا, زمین کے اڑبنگے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند ہو گئے. تو بھی اے خداوند میرے خدا, تو نے میری جان پتال سے بچائی. اچھا اس میں سوال یہ ہے کہ اگر تو یونا نبی مچھلی کے پیٹ میں تھا تو پھر نبات اس کے سر پر کیسے لپٹ گئیں اور وہ پہاڑوں کی تہ میں کیسے غرق ہو گیا؟ ہاں جی, یہ بھی ایک کامن کویسچن ہے. جی کامن ہے, لیکن تھوڑا کنفیوژن ہے نا اس میں, کیونکہ اس میں یہی تاثر دیا جاتا ہے کہ, اور اکثر جو آپ دیکھتے ہیں کہ پکچرائز بھی کیا جاتا ہے سارے واقعے کو, یا بچوں کو بھی سنڈے اسکول میں جو ڈرائنگز کی صورت میں سکھایا جاتا ہے, اور ایک عام تاثر بھی یہی لیا جاتا ہے کہ مچھلی ایسے آگے منہ کھول کے کھڑی ہوئی تھی اور انہوں نے نشانہ باندھ کے یونا کو پھینک دیا اس کے منہ میں. ایسا نہیں ہوا تھا, ایسا کہیں پر بھی نہیں لکھا, بلکہ لکھا ہے کہ جب انہوں نے, اگر اس کو آپ مفصل طور پہ پڑھیں سارے باب کو, تو لکھا ہوا ہے کہ جب یونا سو رہا تھا, جب آفت آئی ہے, طوفان آیا ہے سمندر میں, تو سب لوگ جتنی بھی قوموں کے لوگ تھے وہ سب پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیوں آیا ہے. انہوں نے اپنے اپنے خداؤں سے دعائیں بھی کیں, پھر انہوں نے کوئی نہ کوئی چیز بھی پھینکی سمندر میں کہ ہو سکتا ہے کسی طرح سے ہماری جان ٹال جائے, مصیبت ٹال جائے, ہماری جان بخشی جائے, لیکن کچھ نہیں تھا ہو رہا. پھر انہوں نے, ایک آدمی نے یونا کو جب سوتے دیکھا تو اس سے جا کر پوچھا کہ بھئی تو کیوں سوتا ہے, تو بھی اپنے خدا سے دعا کر, ہو سکتا ہے تیرے خدا, جب تو اپنے خدا سے دعا کرے تو اس کی وجہ سے وہ ہم پر رحم ہو جائے کوئی. تو تب اس کو پتہ چل جاتا ہے یونا کو کہ یہ تو مصیبت ہی میری وجہ سے آئی ہے. وہ ان کو بتاتا ہے اور وہ پھر کہتے ہیں کہ کیا کریں اب ہم, پھر وہ قرا ڈالتے ہیں باقاعدہ, اور قرا اس کے نام کا نکلتا ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تم مجھے پانی میں پھینک دو, لیکن وہ ڈرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے. پھر بھی وہ بڑی کوششیں کرتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ معاملہ اس طرف نہ ہی جائے تو اچھا ہے. لیکن آخرکار جب کوئی حل نہیں رہتا, بلکہ لکھا ہے کہ جو لہریں ہیں وہ ان کی کشتی کے اس کو دھکیلتی ہیں, اس کے مخالف سمت میں جو ہے زور لگاتی ہیں, تو پھر وہ خدا سے معافی مانگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے جو ہم کرنے جا رہے ہیں, لیکن اگر تیری یہی مرضی ہے تو ہم یہی کریں گے. پھر وہ یونا کو سمندر میں پھینکتے ہیں, اور لکھا ہے پھر خدا مچھلی بھیجتا ہے تاکہ وہ اس کو نگل لے. اب یہاں پر جو یہ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی ہے, جو سوال یہاں پر پیدا ہوا ہے, وہ اس لیے پیدا ہوا ہے کیونکہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید مچھلی ایسے منہ کھول کے کھڑی ہوئی تھی سامنے, اور جو لوگ تھے کشتی میں سوار تھے سب, انہوں نے یونا کو ایسے اٹھا کر اس کے منہ کے اندر پھینکا سیدھا. ایسا نہیں تھا, یونا کو انہوں نے پانی کے اندر پھینکا. جب اٹس آبویس کہ یونا جب پانی میں گیا ہے تو اس نے پانی کی تہ تک غرق ہوتے ہوئے سارا کچھ دیکھا ہے اس نے. اس کے سر پہ جو سمندری نبات تھی وہ بھی لپٹی, اور پہاڑوں کی طرح تہ تک غرق ہوا, اور پہاڑوں کی
زمین سمندر کے اندر پہاڑ ہیں، اس بات کا ذکر بھی بائبل میں ہے. اور سب سے پہلا جو انکشاف ایک غوطہ خور تھا جس کا نام میتھیو موری تھا، اس نے جب بیمار ہو گیا وہ، تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ مجھے ذرا زبور پڑھ کے سنا. اس میں جب وہ پڑھ رہا تھا تو اس میں جو سمندر کے راستے اور سمندر کے پہاڑ ہیں ان کا بھی ذکر تھا. اور میتھیو موری نے کہا کہ میں جب ٹھیک ہوں گا تو میں سب سے پہلے جا کر دیکھوں گا کہ بائبل میں جو بات لکھی کہ سمندر کے اندر رستے اور پہاڑ ہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اور جب اس نے دیکھا تو پھر اس کو پتا چلا کہ بائبل میں بالکل ٹھیک بات لکھی ہے. تو خیر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یونا کو نشانہ باندھ کے مچھلی کے منہ میں نہیں تھا مارا گیا، یونا کو سمندر میں پھینکا گیا، پانی میں پھینکا گیا، اور خدا نے مچھلی کو حکم دیا کہ اسے آ کر نگل لے وہ. لیکن اس دوران جب اس کو سمندر میں پھینکا گیا تو ظاہری بات ہے جب وہ نیچے گیا تو وہ سارا کچھ دیکھتا گیا، اور انہی چیزوں کو وہ بیان کر رہا ہے. اور اس ساری بات میں جو سیکھنے والی ہمارے لیے بات ہے وہ یہ ہے، ایک کہ جب خدا کی نافرمانی کوئی کرے چاہے وہ اس کا نبی بھی ہو تو اس کی ملامت ضرور کرتا ہے خدا. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہماری جان پتال میں بھی چلی جائے تو خدا اتنا رحیم ہے کہ ہمیں وہاں سے بھی نکال کر لاتا ہے. تو اس سارے واقعے سے ہمیں یہ چیزیں دو سیکھنے کو ملتی ہیں. تو یہ بڑی کامن سی ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ جب ہم اس کو مس ریڈ کرتے ہیں کسی بھی پیسج کو بائبل کے، جب ہم اس کو پورے طور پہ پڑھتے نہیں تو پھر اس طرح کی غلط فہمیاں ذہن میں جنم لیتی ہیں. لیکن پھر بھی چلیں، اس سوال تھا تو میں سمجھتا ہوں مناسب تھا اس کا جواب ضرور دیا جاتا ہے. کیونکہ ناظرین ہمارے پاس جتنے سوالات ہوتے ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو کلیئر کریں. اور پس اب یہ واقعہ ہی اگر کسی کے پاس اتنا نالج نہیں ہے اور اس کو یہ سوال کر دیں تو یہ بڑی حیران کن سی بات ہوتی ہے کہ جی ہاں وہاں تو ساحل سمندر نہیں ہے، کوئی اس کو سمندری نینوا کو نہیں لگتا، تو پھر جی کیسے. اور آپ نے کتنی اچھی آیت پڑھی کہ دوسری بار خدا نے اسے کہا کہ اب تو نینوا کو جا. کتنا کلیئر ہے. اور پھر جب آپ نے اس بات کا بھی کتنی اچھی وضاحت کر دی اس بات کی بھی کہ اس نے ایک دم مچھلی کے، یقیناً ناظرین یہ بڑی ہم بات ہے نا، یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پکچر بنی ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ میں نے بھی دیکھی ہے کہ بچپن کی بکس میں ایک پک ہوتی ہے کہ ایک مچھلی کا منہ کھلا ہوا ہے اور یونا بڑی حیرت انگیز شکل کے ساتھ اس میں جا رہا ہے. تو ایسا کچھ نہیں، پہلے انہوں نے تو پانی میں ہی پھینکا تھا، وہ تو مچھلی آئی. پھینکنے میں اور آنے میں جو ٹائم تھا اس کے بارے میں جو اس نے کہا ہے وہ یہ سب تھا کہ اس نے بہت کچھ وہاں دیکھا. وہ پہاڑوں میں غرق ہوا یقیناً ہوا، اور نبات اس کے سر پر لپٹی یقیناً، یہ سب تھا. بہت شکریہ پاد صاحب، ہم نے آج آپ سے بہت زیادہ سوالات کیے اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ شیئر کیا. ناظرین اب جا رہے اختتام کی طرف.